بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج تدریس القرآن کے سلسلے کے نئے سبق کی ابتدا کرتے ہیں. ہم نے شروع میں ہی یہ دیکھا تھا کہ جو کچھ ہم زبان سے بولتے ہیں اسے کلام کہتے ہیں. اگر اس سے پوری بات سمجھ میں آئے تو اسے کلام تام کہتے ہیں. اگر پوری بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے کلام ناقص یا مرکب ناقص کہتے ہیں. مرکب ناقص کی کچھ قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں. آج ایک نئے قسم کے مرکب سے آپ کا تعارف کرائیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو ہم کہتے ہیں یہ چیز، یہ کتاب، وہ شخص، یہ وہ. اس قسم کے الفاظ جو ہیں انہیں ہم اس میں اشارہ کہتے ہیں. اور یہ اشارے دو قسم کے ہوتے ہیں. قریب کی چیز کے لیے اور لفظ استعمال ہوتا ہے، ذرا دور کی چیز ہو تو اس کے لیے اور لفظ استعمال ہوتا ہے. اب آج عربی زبان میں اس میں اشارہ کے استعمال کی مشق کے لیے آپ کے سامنے ہم چند مثالیں پیش کریں گے. دیکھیے، ایک مثال آپ کے سامنے ہے. ھذا الحدیث. ھذا اس میں کیا ہے؟ اس میں اشارہ. اور یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں آپ. ھذا کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی ہے یہ. تو یہ اس میں اشارہ ہے. ھذا اس میں اشارہ ہے. اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے الحدیث، اس کے معنی ہے بات. یہ مشار علیہ کہلاتا ہے، یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. مشار جس کی طرف اشارہ کیا جائے، الیہ جس کی طرف، مشار الیہ. تو ھذا اس میں اشارہ ہے اور الحدیث یہ مشار الیہ ہے. ھذا قریب کے لیے. اب دوسری مثال ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب. ذالک یہ بھی اس میں اشارہ ہے، مگر یہ ہم دور کی چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں. ھذا بھی مذکر ہے، ذالک بھی مذکر ہے. یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی. اردو میں ہم یہ اور وہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، لفظ یہ ہی استعمال ہوگا یا وہ استعمال ہوگا. مگر عربی میں اس کے لیے الگ الفاظ ہیں. ھذا مذکر کے لیے یہ، ذالک بھی مذکر کے لیے وہ. اور سورۃ بقرہ کا آغاز ہی ذالک الکتاب اس سے ہوتا ہے، الف لام میم کے بعد. وہ کتاب. ھذا آپ کے سامنے. ھذا مذکر کے لیے. مؤنث اگر کوئی چیز ہوگی جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں تو ھذہ. ھذا سے مؤنث ھذہ. اسی طرح ذالک سے مؤنث تلک. یہ اسماء ضمیروں کی طرح آپ کو یاد کر لینے چاہیے. یہ اس میں اشارہ جو ہیں یہ بھی آپ کو یاد کر لینے چاہیے. جیسے ضمیریں ہوا، ہما، ہم وغیرہ آپ نے یاد کیے. اب ھذا کی جمع ہؤلاء. ھذا جمع ہؤلاء. اور ھذا سے مؤنث کیا تھا؟ ابھی ہم نے دیکھا تھا ھذہ. اس کی جمع بھی ہؤلاء. ھذا ھذہ دونوں کی جمع ہؤلاء. اب ہم آتے ہیں تثنیہ کی طرف. وہ سیدھا طریقہ ہے، وہ تو ایک کلیہ قاعدہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ الف نون لگا کے تثنیہ بنتا ہے. تو ھذا سے تثنیہ کیا ہوگا؟ ھذان ہے. ھذان ہے. یہ دو. مثلا اگر آپ نے دو کتابوں کی طرف اشارہ کرنا ہو جو آپ کے پاس پڑی ہیں تو آپ کہیں گے ھذان الکتابان. یہ کتاب ھذا الکتاب، اور یہ دو کتابیں ھذان الکتابان ہیں. ھذا اب اس کو دہرائے لیتے ہیں. ھذا واحد مذکر کے لیے، ھذان تثنیہ مذکر کے لیے، اور ہؤلاء
جمع مذکر کے لیے بھی مگر جمع مؤنث کے لیے بھی یہی ہوگا. اور یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ ہم استعمال کرتے ہیں اشارہ قریب کے لیے، جب کسی قریبی چیز، نزدیک واقع چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. حاذا سے مؤنث کیا ہے؟ حاذہ. حاذا کی تثنیہ حاذان الف نون بنا کر، لیکن حاذہ کی تثنیہ ہاتان ہے. یہ اب یاد رکھیے، نوٹ کر لیں اور ذہن نشین کر لیں. حاذہ سے تثنیہ کا صیغہ ہاتان ہے اور جمع اس کی بھی ہاؤلائے، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا. حاذہ یہ مؤنث کا واحد کا صیغہ، ہاتان مؤنث کا تثنیہ کا صیغہ، ہاؤلائے جمع کا صیغہ. اب ان سب صیغوں کو اکٹھا آپ کے سامنے لکھ دیا گیا ہے، اسکرین پر یہ موجود ہیں، آپ دیکھیے. حاذا واحد مذکر، حاذان تثنیہ. حاذا سے مؤنث کا صیغہ حاذہ اور اس سے تثنیہ ہاتان اور جمع ان سب کی ہاؤلائے. یہ اشارہ قریب کے مکمل صیغے آپ کے سامنے آ گئے. یعنی اس میں اشارہ کہ جو لفظ اشارہ کے لیے، جو لفظ، جو اسماء اشارہ ہم استعمال کرتے ہیں اس وقت جب کہ جس چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ قریب ہو، تو یہی ہیں جو سب آپ کے سامنے ہیں. حاذا مذکر کے لیے، حاذہ مؤنث کے لیے. حاذا سے تثنیہ حاذان ہے، حاذہ سے تثنیہ ہاتان ہے اور جمع سب کی ہاؤلائے ہے. آگے چلتے ہیں. ذالکا، ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو واحد مذکر کا صیغہ ہے ذالکا. جیسے ذالک الکتاب، یہ آپ کو معلوم رہنا چاہیے کہ کتاب کا لفظ عربی میں مذکر ہے. اردو میں ہم اسے مؤنث بولتے ہیں، مگر کتاب کا لفظ عربی زبان میں مذکر ہے. اس لیے ذالک الکتابوں میں ساتھ اس میں اشارہ کا صیغہ ذالکا مذکر ہے. ذالک الکتاب وہ کتاب، جمع اولئکا. اور ذالکا سے مؤنث تلکا، جیسے تلک الجنت ہم کہتے ہیں وہ جنت، جنت کا لفظ مؤنث ہے اس لیے اس سے پہلے تلکا آئے گا. تو تلکا مؤنث اور اس کی جمع بھی اولئکا، جمع وہی ہوتی. جیسے حاذا اور حاذہ دونوں کی جمع ہاؤلائے تھی اشارہ قریب کے لیے، اشارہ بعید کے لیے ذالکا اور تلکا دونوں کی جمع اولئکا. اب تثنیہ کا صیغہ اس کا، ذالکا سے تثنیہ کا صیغہ آپ کے سامنے لکھا ہے ذانے کا. یہ آپ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ آپ کو یاد کر لینا چاہیے. اس میں اشارہ کے لیے جو مختلف اسماء ہیں وہ آپ کو یاد کر لینا چاہیے اور زیادہ لفظ نہیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ اشارہ قریب کے لیے صرف 5 لفظ بنتے ہیں، حاذا، حاذہ، حاذان، ہاتان اور جمع ہاؤلائے، اور 5 اس کے لیے. تو یہ 10 لفظ جو ہیں یہ آپ کو اچھی طرح یاد کر کے ذہن نشین کر لینا چاہیے. ذالکا سے تثنیہ ذانکا، ذالکا واحد مذکر، ذانکا تثنیہ مذکر، اولئکا اس کی جمع. اور اس کے بعد اب مؤنث کے صیغے، تلکا واحد مؤنث کا صیغہ، تانکا تثنیہ اور جمع اس کی بھی اولئکا ہی ہوگی. یہ آپ کے سامنے لکھے ہیں اب ترتیب سے، تلکا، تانکا، اولئکا. اور یہ صیغے ہیں اس میں اشارہ کے، جبکہ اشارہ کسی دور کی چیز کی طرف ہو اور وہ چیز مؤنث ہو. تلکا، تانکا، اولئکا. اب ہم نے ان 5 صیغوں کو آپ کے سامنے اکٹھا کر دیا ہے. دوبارہ غور سے پڑھیے اور ذہن نشین کرتے جائیے. ذالکا، اور یہ سارے صیغے کس کے لیے ہیں؟ اشارہ بعید کے لیے. یہ 5 صیغے جو اس وقت آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہیں اشارہ بعید کے لیے، جب اشارہ کسی دور کی چیز کی طرف کرنا مقصود ہو. ذالکا واحد مذکر، ذانکا تثنیہ مذکر، تلکا واحد مؤنث، تانکا تثنیہ مؤنث اور جمع اولئکا مشترک سب کے لیے. تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں اشارہ کے لیے
دو باتیں ضروری ہیں. پہلے اس میں اشارہ ہوگا, مشار علیہ بعد میں ہوگا. اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, اس میں اشارہ پہلے اور جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں یعنی مشار علیہ وہ بعد میں. ایک بات. دوسری بات کہ اگر وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے مذکر ہے تو اس میں اشارہ بھی مذکر, اور اگر وہ چیز مؤنث ہے تو اس میں اشارہ بھی مؤنث. یہ دو چیز ہو گئی. تیسری بات, اور جو بہت خیال سے یاد رکھنے کی ہے, دیکھیے جب کوئی بھی چیز ہو جب آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ خاص ہو جاتی ہے. مثلا کتاب, یہ نکرہ ہے, عام چیز ہے کتاب, لیکن جب آپ کہیں گے وہ کتاب یا یہ کتاب تو اب آپ کی مراد کوئی کتاب نہیں بلکہ ایک خاص کتاب ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اب وہ خاص ہو گئی, معرفہ ہو گئی. اس لیے لازمی ہے کہ وہ اسم جو مشار الیہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ آپ نے دیکھا سب کے ساتھ ال آ رہا تھا. تلک الجنت ہو, ذالک الحدیث ہو, ذالک الکتاب ہو, ھذا الحدیث ہو, یہ جتنے الفاظ آئے ہیں سب کے اوپر الف لام تھا جو کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. کوالیفائنگ آرٹیکل ہوتا ہے, عام چیز کو خاص کر دیتا ہے, جیسے انگریزی میں دی کا آرٹیکل ہوتا ہے. اب یہ بنیادی طور پر اسماء اشارہ کے 10 کے 10 الفاظ یا 10 کے 10 اسماء اشارہ آپ کو بتا دیے گئے. اب اس کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں اور مثالوں کے ضمن میں کچھ نئی باتیں آئیں گی وہ آپ کو ساتھ ساتھ ہی عرض کرتا جاؤں گا. پہلی مثال آپ کے سامنے ہے ھذا القرآن. یہ مثالیں جتنی آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ سب کے سب قرآن کریم سے ہی لی گئی ہیں. ھذا القرآن, یہ قرآن. قرآن کا لفظ مذکر ہے جیسے کتاب کا لفظ مذکر ہے, تو اس لیے ھذا اس میں اشارہ بھی مذکر ہے. اور آپ نے دیکھا قرآن الف لام کے بغیر نہیں ہے, ال اس کے ساتھ موجود ہے. ھذا البلد, یہ شہر. بلد شہر, ال اس پر خاص ظاہر کرنے کے لیے ھذا البلد, یہ شہر. بلد کی جمع کیا ہوتی ہے؟ بلاد. بلد کی جمع بلاد. بلاد اسلامیہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ھذا الفتح, یہ فتح, یہ فیصلہ. یہ فے تے اور ہے کا جو مادہ عربی میں روٹ ہے اس میں کھولنے کے معنی ہوتے ہیں, کھولنا. تو اسی سے فاتحہ پہلی سورت جو قرآن پاک کی ہے ہم اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں نا جی, اوپننگ چیپٹر, جس کا ترجمہ ہے اوپننگ چیپٹر, جس سے قرآن پاک کھلتا ہے, جس سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے. ھذا مذکر کا, یہ فتح, یہ فیصلہ. فتح کی جمع کیا ہوتی ہے؟ فتوح. فتح کی جمع فتوح, فے تے واو اور ہے. ھذا الوعد, یہ وعدہ. یہ جتنے الفاظ اب تک آپ کے سامنے آئے ہیں سب مذکر ہیں, اس لیے ان کے ساتھ اس میں اشارہ ھذا ہے, ھذا ہی نہیں ہے. اور سب پر الف لام موجود ہے. اب مؤنث کی مثالیں لیتے ہیں. ھذہ الشجرۃ, شجرہ درخت, یہ درخت. شجرہ اس کے مؤنث ہونے کی نشانی یہ گولتے جو ہے یہ موجود ہے. اگرچہ درخت کو ویسے تو ہم اردو میں درخت کو مذکر بولتے ہیں لیکن ایک پکی نشانی عربی میں اس کے مؤنث ہونے کی موجود ہے. یہ گولتے جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے. تو جس لفظ کے آخر میں یہ گولتے ہوتی ہے وہ بالعموم مؤنث ہوتا ہے, مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ھذہ الشجرۃ, یہ درخت. ھذہ القریۃ, یہ بستی. قریہ اردو میں ہم بولتے ہیں قریہ, قریہ بستی, بستی. قریہ گاؤں, بستی, اور اس کی جمع قریٰ ہے, قریٰ. قریہ کی جمع ہے قریٰ. القریٰ اگر ال لگا دیں اس کے ساتھ خاص کرنا ہو, اسی لیے مکہ معظمہ کا ایک نام ام القریٰ بھی ہے. ام القریٰ, بستیوں کی ماں, ام القریٰ.
حاضر القریہ تو یہ بستی. ذالک الفضل، اب ہم اشارہ بعید کی طرف آتے ہیں. وہ فضل، وہ احسان. تلک الدار، اب اشارہ بعید لیکن یہ مؤنث کی مثالیں ہیں. تلک الدار، وہ گھر. اب یہ یاد رکھیے کہ گھر کے لیے یہ دار کا لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے یہ مؤنث ہے. الدار الاخرہ، آخری گھر. اور ایک اور لفظ جو استعمال ہوتا ہے بیت کا، جیسے بیت اللہ آپ بولتے ہیں، وہ مذکر ہے. بیت کا لفظ مذکر ہے لیکن دار کا لفظ مؤنث ہے. تلک الجنت، وہ جنت، وہ باغ. یہ بھی گول تھے، مؤنث کی نشانی موجود. تلک الرسل، اب یہاں ایک بات ذرا خاص طور پہ سمجھنے کی ہے. رسل کس کی جمع ہے؟ رسول کی. رسول کا لفظ مذکر ہے یا مؤنث؟ رسول کا لفظ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے. تو پھر اس سے پہلے تل کا کیوں ہے؟ یہ اب ذہن میں آپ یاد رکھیے. یہ بات یہیں جو بتانے والی جو خاص طور پر آپ کی توجہ کے لائق ہے وہ یہ کہ رسول کی جمع رسل ہے، اور یہ جیسے ہم نے جمع کی قسمیں پڑھی تھیں یہ جمع مکسر ہے، یعنی irregular پلورل، وہ جمع جس میں واحد اپنی شکل پہ موجود قائم نہیں رہتا، واحد کا صیغہ، اور اس کے لیے کوئی ایک مخصوص طے شدہ قاعدہ بھی نہیں ہے جمع بنانے کا، اس لیے ہم اسے ریگولر کہتے ہیں. یہ اسی قبیل کی جمع ہے رسل. تو جب یہ جمع مشار الیہ کے طور پر آیا، یہ بات آپ کو مرکب توصیفی میں بھی بتائی تھی، موصوف صفت میں بھی، کہ اگر موصوف جمع مکسر ہو، irregular پلورل ہو، تو پھر اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے. اسی طرح یہاں پر الرسل مشار الیہ ہے، رسول کی جمع ہے، رسول کا لفظ مذکر ہے، اور رسل اس کی جمع مکسر ہے. تو باوجود اس امر کے کہ رسول کا لفظ جو کہ رسول کا واحد ہے مذکر ہے، اس کے شروع میں ہم نے اس میں اشارہ جو استعمال کیا قرآن پاک میں، تیسرا پارہ شروع اسی سے ہوتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو تل کا جو کہ اشارہ واحد مؤنث ہے وہ استعمال ہوا ہے. اب اس بات کو یاد رکھیے گا. خاص طور پر تلک الایام، اگلی مثال ملاحظہ کیجیے، یہ یوم کی جمع ہے. یہاں بھی تل کا واحد کا صیغہ استعمال ہوا. اگر تو جیسے رسول تھا، یعنی وہ انسانوں میں سے لفظ جو ہے اس کے معنی انسان کے ہوں، تو پھر تو اس پہ لازمی نہیں ہے. لیکن یہ جو ابھی کہ وہ واحد کی ہو، اس میں آپ جمع اور مذکر بھی کر سکتے تھے، آگے چل کے آپ دیکھیں گے. لیکن تلک الایاموں کے ساتھ تو تلک ہی آئے گا، واحد مؤنث ہی آئے گا. یوم کی جمع ہے، ایام اور جمع مکسر ہے، اس لیے شروع میں جو اس میں اشارہ ہے وہ واحد اور مؤنث ہے. تلک الامثال، وہ مثالیں. تلک الامثال اور نضربها للناس، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا ہے. یہاں بھی وہی بات کہ امثال چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے اس کے شروع میں اس میں اشارہ واحد مؤنث. اب یہ دو مثالیں آپ کے سامنے ہیں، انہیں بھی آپ بغور دیکھیے، اور ان کو سمجھانے کے لیے میں ان کا ذرا تجزیہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. پہلی مثال جو آپ کے سامنے ہے، فی ہذہ الحیات الدنیا. اب شروع یہاں سے کرتے ہیں. فی ہذہ ہی کو فی الحال چھوڑتا ہوں میں، اور الحیات الدنیا یہاں پیش ہی لکھ رہا ہوں، اس لیے کہ ابھی کوئی ایسی وجہ نہیں کہ اس کے دیکھیں زیر آئے. ابھی ہم آگے دیکھیں گے. الحیات الدنیا، یہ ہم نے جو مرکب ناقص کی قسمیں پڑھی ہیں ان میں سے کون سی قسم آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ مرکب توصیفی ہے. الحیات و زندگی، اب دیکھیے اس پر بھی ال ہے، اس پر بھی ال ہے. الحیات مؤنث ہے اس لیے یہ بھی مؤنث ہے.
یہ واحد ہے اس لیے وہ بھی واحد ہے. اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ موصوف اور صفت کا جو مرکب بنتا ہے اس میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اس کے معنی ہے قریبی زندگی. دنیا جو ہے، دنیا کا لفظ، یہ ادنا کا لفظ بولتے ہیں نا اردو میں، ادنا ایسے لکھتے ہیں آپ اردو میں، ادنا کا لفظ یہ اسی لفظ کا مؤنث ہے دنیا. جیسے اعلیٰ، اعلیٰ کا مؤنث ہوتا ہے اولیا، اولیا حضرت بولتے ہیں ہم. تو عالی، یہ اعلیٰ سے مؤنث اولیا ہے. اسی طرح ادنا سے مؤنث دنیا ہے. تو دنیا قریب کی زندگی، ہم جس زندگی میں اب رہ رہے ہیں یہ قریبی زندگی ہے. اس کے بعد جو آئے گی وہ اس کے بعد آنے والی یہ آخرہ ہوگی، الحیات الاخرہ ہوگی وہ. تو الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، قریبی زندگی یعنی دنیاوی زندگی. یہ تو اس کے معنی ہوئے. اب ہم نے اس میں اشارہ اس کے شروع میں لگاتے ہیں، یہ دنیاوی زندگی اگر کہنا ہو تو حاضی اس سے پہلے لگے گا، بس اتنا ہی ہوگا. حاضہ الحیات الدنیا. اب اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ یہ دنیاوی زندگی. اردو میں، عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے. لیکن آپ کو جب ہم نے موصوف صفت کا سبق پڑھا تھا تو بتایا گیا تھا کہ عربی میں موصوف پہلے، صفت بعد میں. تو یہ ہوا یہ دنیاوی زندگی. اب اس سے پہلے فی آ گیا. فی کے معنی کیا ہوتے ہیں جی؟ حرف جر ہم پڑھ چکے ہیں میں، اور حرف جر جب آئے تو اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے. تو حاضہ ہی مجرور ہوگا. اس لیے اب یہ اسم جو ہے حیات ہو، یہ بھی جر ہو جائے گی اس فی کے عمل کی وجہ سے. تو فی حاضہ الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی میں، اس دنیاوی زندگی میں. الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، حاضہ الحیات الدنیا یہ دنیاوی زندگی، فی حاضہ الحیات الدنیا اس دنیاوی زندگی میں. اب اس دوسرے مثال پر آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں. ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم. اب اس میں ذرا الگ الگ لکھنے سے بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی. الفوز العظیم، فوز کامیابی، عظیم بڑی. فوز کا لفظ مذکر ہے اس لیے عظیم جو اس کی صفت ہے وہ بھی مذکر ہے. الف موصوف، فوز عظیم اس کی صفت، کامیابی بڑی. اس کامیابی کا لفظ پہلے جو آ رہا ہے یہ موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہے الفوز العظیم. اور ذالک الفوز العظیم، یہ اس میں اشارہ پہلے آ گیا چونکہ یہ مذکر ہے اس لیے اس میں اشارہ بھی مذکر. ذالک الفوز العظیم، وہ بڑی کامیابی، وہ فوز عظیم، وہ بڑی کامیابی. تو آج کے سبق کا یہی اختتام کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوسرا عنوان شروع کریں.